الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 60 حج کرنے والا حاجی۔ یہ مضمون عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ 84 تا 107 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 60 حج کرنے والا حاجی پڑھ یا سن لے، اسے ہر سال مقبول حج نصیب فرما اور اسے سبز گنبد کے سائے میں شہادت اور جنت البقیع میں خیر سے دفن ہونا نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب بلایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں، ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی، میں بہت شاداں و فرحاں تھا۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس زادِ راہ یعنی سفر کا خرچ تو ہے ہی نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں غمگین ہو گیا۔ دوسری شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں پھر زیارت ہوئی، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ اسی طرح تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا، تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4تھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا۔ آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ 4تھی رات پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے میں جلوہ گری فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرع موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زرع موجود تھی۔ وہ بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم نے تیری بات سن لی ہے۔ حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا، صبر کرتے تو قدموں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن حنیف فرماتے ہیں، میں حج کے ارادے سے چلا، بغداد پہنچنے تک حالت یہ تھی کہ لگاتار 40 دن تک کچھ نہ کھایا تھا۔ سخت پیاس کی حالت میں جب ایک کنویں پر گیا تو وہاں ایک ہرن پانی پی رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی ہرن بھاگ کھڑا ہوا۔ جب میں نے کنویں میں جھانکا تو پانی بہت نیچے تھا اور اسے بغیر ڈول کے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ میں یہ کہتے ہوئے چل دیا، میرے مالک و مولا، میرا مرتبہ اس ہرن کے برابر بھی نہیں۔ تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، ہم نے تجھے آزمایا تھا لیکن تو نے صبر نہ کیا، اب واپس جا اور پانی پی لے۔ جب میں گیا تو کنواں اوپر تک پانی سے بھرا ہوا تھا، میں نے خوب پیاس بجھائی اور اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا تو غیب سے ایک آواز سنی، ہرن تو مشکیزے کے بغیر آیا تھا لیکن تم مشکیزے کے ساتھ آئے ہو۔ میں راستے بھر اسی مشکیزے سے پانی پیتا اور وضو کرتا رہا مگر پانی ختم نہ ہوا۔ پھر جب حج سے واپسی ہوئی اور جامع مسجد میں داخل ہوا تو وہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، اگر تم لمحہ بھر بھی صبر کر لیتے تو تمہارے قدموں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک طواف کرنے والے کی نرالی دعا۔ حضرت قاسم بن عثمان رحمت اللہ علیہ جو کہ صاحب علم و فضل اور متقی بزرگ تھے فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دوران طواف صرف یہی دعا کیے جا رہا تھا، اللہم قضیت حاجت المحتاجین وحاجتی لم تقضی، یعنی اے اللہ پاک، تو نے سب حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما دی اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے جب اس نرالی دعا کی تکرار کے بارے میں استفسار کیا تو بولا، ہم 7 افراد جہاد میں گئے، غیر مسلموں نے ہمیں گرفتار کر لیا، جب با ارادہ قتل میدان میں لائے، میں نے یکایک اوپر سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں 7 دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے پر ایک حور کھڑی ہے۔ جیسے ہی ہمارے ایک رفیق کو شہید کیا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک حور ہاتھ میں رومال لیے اس شہید کی روح لینے کے لیے زمین پر اتر پڑی۔ اسی طرح میرے 6 رفقا شہید کیے گئے اور سب کی روحیں لینے ایک ایک حور اترتی رہی۔ جب میری باری آئی تو ایک درباری نے اپنی خدمت کے لیے مجھے بادشاہ سے مانگ لیا اور میں شہادت کی سعادت سے محروم رہ گیا۔ میں نے ایک حور کو کہتے سنا، اے محروم، آخر اس سعادت سے تو کیوں محروم رہا؟ پھر آسمان کے 7 دروازے بند ہو گئے
تو اے بھائی مجھے اپنی محرومی پر سخت افسوس ہے، کاش مجھے بھی شہادت کی سعادت عنایت ہو جاتی۔ یہی وہ حاجت ہے جس کا آپ نے دعا میں سنا۔ حضرت قاسم بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک ان 7 خوش نصیبوں میں سب سے افضل یہی 7واں ہے جو قتل سے بچ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ روح پرور منظر دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا، پھر یہ زندہ رہا اور انتہائی ذوق و شوق سے نیکیاں کرتا رہا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر۔ حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رحمان کے بھروسے پر 3 مسلمان بغیر زاد راہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے عیسائیوں کی ایک بستی میں قیام کیا۔ ان میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت نصرانی یعنی کرسچن عورت پر پڑی تو اس پر اس کا دل آ گیا۔ وہ عاشق ہیلے بہانے سے اس بستی میں رک گیا اور دونوں حاجی آگے روانہ ہو گئے۔ اب اس عاشق نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کی۔ اس نے کہا، اس کا مہر تم نہیں دے سکو گے۔ پوچھا، کیا مہر ہے؟ جواب ملا، عیسائی کرسچن ہو جاؤ۔ اس بدقسمت نے عیسائیت اختیار کر کے اس عورت سے نکاح کر لیا اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ آخرش وہ مر گیا۔ اس کے دونوں رفقا حاجی کسی سفر میں دوبارہ اس بستی سے گزرے تو تمام حالات سے باخبر ہوئے۔ انہیں سخت افسوس ہوا جب وہ نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو اس عاشق ناشاد کی قبر پر ایک عورت اور 2 بچوں کو روتے پایا۔ وہ دونوں حاجی بھی اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یاد کر کے رونے لگے۔ عورت نے پوچھا، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے مرنے والے کی مسلمان ہونے کی حالت میں نماز و عبادت اور زہد و تقوی وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت مسلمان ہو گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا دل ہلا دینے والا معاملہ ہے کہ راہ حرم کا نیک پرہیزگار مسافر یکا یک عشق مجازی کے چکر میں پھنس کر دل کے ساتھ ساتھ دین بھی دے بیٹھا اور مختصر سا وقت رنگ رلیاں منا کر موت کے راستے اندھیری قبر کی سیڑھی اتر گیا۔ اس حکایت سے درس عبرت لیتے ہوئے ہم سبھی کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنسنی خیز VCD اللہ پاک کی خفیہ تدبیر خرید کر ضرور ملاحظہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ خوف خدا سے کانپ اٹھیں گے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے کاش میں بھی رونے والوں میں سے ہوتا۔ دعائے عرفات میں حاجیوں کی اشک باری اور آہو زاری جب جاری ہوئی تو حضرت بکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اے کاش میں بھی ان رونے والے حاجیوں میں سے ہوتا
اور حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خوف خدا سے مغلوب ہو کر بطور عاجزی عرض کی، اے اللہ کریم، میری نافرمانیوں کی وجہ سے ان حاجیوں کو رد نہ فرمانا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وقوف عرفات کرنے والوں کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے 33 حج ادا کرنے کی سعادت پائی۔ اپنے آخری حج میں میدان عرفات کے اندر مناجات کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ کریم، تو جانتا ہے کہ میں نے اسی عرفات میں 33 بار وقوف کیا، ایک مرتبہ اپنی طرف سے اور ایک بار اپنے ماں اور باپ کی جانب سے حج سے مشرف ہوا۔ یا رب کریم، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے باقی 30 حج اس شخص کو ہبہ یعنی تحفے میں کر دیے جو یہاں عرفات میں ٹھہرا، لیکن اس کا وقوف عرفہ قبول نہ کیا گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی، اے ابن منقدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم پیدا کیا؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت پیدا فرمائی؟ تیرا رب تجھ سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا تھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا کے نام کا حج کرنے والے پر کرم بالائے کرم۔ حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کئی حج کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے ابن موفق، کیا تم نے میری طرف سے حج کیے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، تم نے میری طرف سے تلبیہ کہا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، میں قیامت کے دن تمہیں ان کا بدلہ دوں گا اور میں محشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کروں گا، جبکہ لوگ ابھی حساب کی سختی میں ہوں گے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، ہے پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 60 حج کرنے والا حاجی حضرت علی بن موفق کا یہ 60واں حج تھا۔ حرم محترم میں حاضر تھے۔ ان کے ذہن میں یکا یک خیال آیا کہ کب تک حج کے لیے ہر سال ویرانوں اور جنگلوں کی خاک چھانو گے؟ اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے اور غیبی آواز سنی، اس کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے مولا کریم نے دوست رکھا اور اپنے گھر بلا کر بلند رتبے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ضعف مانا مگر یہ ظالم دل،
ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رخصت کی اجازت کے منتظر جوان کو بشارت۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ مشرفہ کے پاس ایک جوان کو دیکھا جو مسلسل نماز پڑھے جا رہا تھا اور رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ موقع ملنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، کیا بات ہے کہ واپس جانے کے بجائے مسلسل نمازیں پڑھے جا رہے ہو؟ کہنے لگا، اپنی مرضی سے کیسے جاؤں، رخصت کی اجازت کا انتظار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس جوان کے اوپر ایک رقعہ گرا، اس میں لکھا تھا، یہ خط خدائے عزیز و غفار کی جانب سے اس کے شکر گزار و مخلص بندے کے لیے ہے، واپس جا، تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مایوس نہ ہونے والا حاجی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عابد کہتے ہیں، میں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی، لا لبیک۔ میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا، اے درویش، تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا، یا شیخ، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا۔ اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اے مالک بن دینار، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے؟ ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اسی کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ دعا قبول نہ ہونے کی حکمتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں یہ بھی مدنی پھول ملے کہ قبولیت دعا میں خواہ کتنی ہی تاخیر ہو، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تاخیر کی مصلحتیں نہیں جانتے۔ یقیناً قبولیت دعا میں تاخیر بلکہ سرے سے دعا کی قبولیت کا اظہار نہ ہونا بھی ہمارے حق میں مفید ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، حکمت الہی کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز طلب کرتا ہے اور وہ کریم براہ مہربانی تیری دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ تو جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر عطا کر دیا جائے تو تجھے نقصان پہنچے۔ مثلاً تو دولت مانگے اور تجھے مل جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، یا تو صحت مانگے اور اس کا ملنا تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ تیری دعا قبول نہیں فرماتا۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، دعا قبول ہو یا نہ ہو مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے پروردگار کو پکارتے رہنا بھی بہت بڑی سعادت اور حقیقت میں عبادت ہے۔ اس ضمن میں مزید ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے، جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک، یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آئی لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان حاجی نے ان سے کہا کیا آپ نے یہ جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک۔ نوجوان نے کہا پھر آپ کیوں آتے، سفر کی تکالیف اٹھاتے اور خود کو تھکاتے ہیں؟ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں، مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول، میں نے تو بس یہیں آنا ہے، اس در کے سوا میری کہیں پناہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی جاؤ تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں۔ وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حجاج بن یوسف اور ایک اعرابی۔ حجاج بن یوسف نے سخت گرمیوں کے موسم میں دوران سفر حج مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے ہوئے راہ میں پڑاؤ کیا۔ ناشتے کے وقت خادم سے کہا کسی مہمان کو ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گیا اور اس نے پہاڑ کی طرف ایک اعرابی یعنی دیہاتی بدو کو سویا ہوا دیکھ کر پاؤں سے ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا تم کو گورنر حجاج بن یوسف نے طلب فرمایا ہے۔ وہ اٹھ کر حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے کہا میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں آپ سے بہتر کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ جواب دیا اللہ پاک، کہ اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں نے رکھ لیا۔ حجاج بولا ایسی شدید گرمی میں روزہ؟ جواب دیا ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا اچھا تو اب کل روزہ نہ رکھنا اور میرے ساتھ کھانا کھا لینا۔ کہا کیا آپ کل تک میرے جینے کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ بولا یہ تو میرے بس میں نہیں۔ کہا تعجب ہے کہ آپ آخرت کے معاملے میں بے بس ہونے کے باوجود دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں۔ حجاج نے کہا یہ کھانا نہایت عمدہ ہے۔ جواب دیا اسے نہ آپ نے عمدہ کیا ہے نہ ہی طباخ یعنی باورچی نے، بلکہ اسے صحت و عافیت بخش ہونے کی خوبی نے عمدہ کیا ہے، یعنی جو مریض ہو اس کو لذت نہیں آتی مگر صحت مند کو یہ خوب بھاتا ہے، اور صحت و عافیت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، لہذا اس قادر مطلق کی دعوت پر روزہ رکھنا چاہیے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جن کا حج قبول نہ ہوا ان پر بھی کرم ہو گیا۔ حضرت علی بن موفق فرماتے ہیں میں نے 50 سے زائد حج کیے سوائے ایک کے، سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے اربعہ یعنی 4 یار رضی اللہ عنہم اور اپنے والدین کو ایصال کیا۔ اب ایک حج باقی تھا جس کا ابھی تک ایصال ثواب نہ کیا تھا۔ میں نے میدان عرفات میں موجود لوگوں کو دیکھا اور ان کی آوازیں سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ کریم، اگر ان لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا حج مقبول نہیں ہوا تو میں نے اپنے حج کا اسے ایصال ثواب کیا۔ پھر اس رات جب میں مزدلفہ میں سویا تو اللہ کریم کا خواب میں دیدار کیا۔ اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے علی بن موفق، کیا تو مجھ پر سخاوت کرتا ہے؟ میں نے عرفات میں موجود تمام افراد ان کی تعداد کے برابر مزید
اور ان سے بھی دگنے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے، اور ان میں سے ہر فرد کی اس کے اہل خانہ اور پڑوسیوں کے حق میں شفاعت قبول فرما لی ہے۔ کوئی حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، دید عرفات و دید مینا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سفر حج کے بہترین ہم سفر۔ ایک شخص نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، مجھے حج کا سفر درپیش ہے، کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت بابرکت کا فیض لوٹتے ہوئے میں اللہ پاک کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو سکوں۔ فرمایا، اے بھائی، اگر تم ہم نشین چاہتے ہو تو تلاوت قرآن مبین کی ہم نشینی یعنی صحبت اختیار کرو، اور اگر ساتھی چاہتے ہو تو فرشتوں کو اپنا ساتھی بنا لو، اور اگر دوست درکار ہو تو اللہ پاک اپنے دوستوں کے دلوں کا مالک ہے، اور اگر توشہ یعنی زاد سفر چاہتے ہو تو اللہ کریم پر یقین سب سے بہترین توشہ ہے، اور کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے خوشی سے اس کا طواف کرو۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں، ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ شعر کا مطلب۔ اپنا تخیل پیش کرتے ہوئے اس شعر میں شاعر نے نہایت عمدہ بات کہی ہے کہ بطور معجزہ چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کا لفظ مدینہ سے یوں اظہار ہو رہا ہے کہ مدینہ کا پہلا حرف میم اور آخری حرف ہا ملا دے تو ماہ یعنی چاند ہوا، اور ماہ کے دونوں حروف میم اور ہا کے بیچ میں لفظ دین موجود ہے، جس سے لفظ مدینہ بن گیا، اور یوں گویا مدینہ نے دین کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عجیب انداز میں نفس کی گرفت۔ حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے حج کیے، اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زادے راہ لیے بغیر کیے، پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا، تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا، چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا، اسے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا۔ حب جاہ کی لذت عبادت کی مشقت آسان کر دیتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کیسی مدنی سوچ رکھتے ہیں اور کس قدر عاجزی کے خوگر ہوتے ہیں۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے تو جھک جھک کر ملتے اور ان کے لیے بچ بچ جاتے ہیں، مگر والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ ان کا رویہ جارحانہ، غیر اخلاقی اور بسا اوقات سخت دل آزار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام میں عمدہ اخلاق کا مظاہرہ مقبولیت عامہ کا باعث بنتا ہے، جبکہ گھر میں حسن سلوک کرنے سے عزت و شہرت ملنے کی خاص امید نہیں ہوتی، اس لیے یہ لوگ عوام میں خوب میٹھے میٹھے بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو اسلامی بھائی بعض مستحب کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کرتے مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہیاں برتتے ہیں، مثلاً ماں باپ کی اطاعت، بال بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت، اور خود اپنے لیے فرض علوم کے حصول میں غفلت سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بھی اس حکایت میں عبرت کے نہایت اہم مدنی پھول ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کاموں میں شہرت ملتی اور واہ واہ ہوتی ہے وہ دشوار ہونے کے باوجود بآسانی سر انجام پا جاتے ہیں، کیونکہ حب جاہ یعنی شہرت و عزت کی چاہت کے سبب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، حب جاہ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ عبرت کے لیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اللہ پاک کی اطاعت یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے۔ حب جاہ کے متعلق اہم ترین مدنی پھول۔ حب جاہ کے تعلق سے احیاء العلوم کی جلد 3 صفحہ 616 تا 617 کو سامنے رکھ کر کچھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ حب جاہ و ریا نفس کو ہلاک کرنے والے آخری امور اور باطنی مکر و فریب سے ہے۔ اس میں علماء، عبادت گزار اور آخرت کی منزل طے کرنے والے لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں، اس طرح کہ یہ حضرات بسا اوقات خوب کوششیں کر کے عبادات بجا لانے، نفسانی خواہشات پر قابو پانے بلکہ شبہات سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے اعضاء کو ظاہری گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں، مگر عوام کے سامنے اپنے نیک کاموں، دینی کارناموں اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں، جیسے کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، وہاں بیان تھا، یہاں بیان ہے، بیانات کرنے یا نعت پڑھنے کے لیے اتنی تاریخیں بک ہیں، مدنی مشورے میں رات اتنے بج گئے اور آرام نہ ملنے کی تھکن ہے، اسی لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے، مدنی قافلے میں سفر ہے، اتنے مدنی قافلوں میں یا دینی کاموں کے لیے فلاں شہروں ملکوں کا سفر کر چکا ہوں وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے ذریعے اپنے نفس کی راحت کے طلبگار ہوتے ہیں، اپنا علم و عمل ظاہر کر کے مخلوق کے یہاں مقبولیت اور ان کی طرف سے ہونے والی اپنی تعظیم و توقیر، واہ واہ اور عزت کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ جب مقبولیت و شہرت ملنے لگتی ہے تو اس کا نفس چاہتا ہے کہ میرا علم و عمل لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا چاہیے تاکہ اور بھی عزت بڑھے، لہذا وہ اپنی نیکیوں، علمی صلاحیتوں کے تعلق سے مخلوق کی اطلاع کے مزید راستے تلاش کرتا ہے، اور خالق کائنات کے جاننے پر کہ میرا رب میرے اعمال سے باخبر ہے اور مجھے اجر دینے والا ہے قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ اور تعریف کریں، اور خالق کائنات کی طرف سے حاصل ہونے والی تعریف پر قناعت نہیں کرتا۔ نفس یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فلاں بندہ نفسانی خواہشات کا تارک ہے، شبہات سے بچتا ہے، راہ خدا میں خوب پیسے خرچ کرتا ہے، عبادات میں سخت مشقت برداشت کرتا ہے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں خوب آہوزاری کرتا اور آنسو بہاتا ہے، دینی کاموں کی خوب دھومیں مچاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت دل جلاتا ہے، خوب مدنی قافلوں میں سفر کرتا کراتا ہے، زبان، آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ لگاتا ہے، روزانہ فیضان سنت کے اتنے درس دیتا ہے، مدرسۃ المدینہ بڑوں کے لیے صدائے مدینہ مدنی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بڑا ہی پابند ہے، تو ان لوگوں کی زبانوں پر اس بندے کی خوب تعریف جاری ہوگی، وہ اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کی ملاقات و زیارت کو اپنے لیے باعث سعادت اور سرمایہ آخرت سمجھیں گے، حصول برکت کے لیے مکان یا دکان پر 2 قدم رکھنے، چل کر دعا فرما دینے، چائے پینے، دعوت طعام قبول کرنے کی نہایت لجاجت کے ساتھ درخواستیں کریں گے،
اس کی رائے پر چلنے میں دو جہاں کی بھلائی تصور کریں گے، اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے اور سلام پیش کریں گے، اس کا جھوٹا کھانے پینے کی ہرس کریں گے، اس کا تحفہ یا اس کے ہاتھ سے مس کی ہوئی چیز پانے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے، اس کی دی ہوئی چیز چومیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیں گے، احتراماً حضرت، حضور یا سیدی وغیرہ القاب کے ساتھ خاشعانہ انداز اور آہستہ آواز میں بات کریں گے، ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر دعاؤں کی التجائیں کریں گے، مجالس میں اس کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے، اسے ادب کی جگہ بٹھائیں گے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کریں گے، عاجزانہ انداز میں تحفے اور نذرانے پیش کریں گے، تواضع کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا مثلاً خادم و غلام ظاہر کریں گے، خرید و فروخت اور معاملات میں اس سے مروت برتیں گے، اس کو چیزیں عمدہ کوالٹی کی اور وہ بھی سستی یا مفت دیں گے، اس کے کاموں میں اس کی عزت کرتے ہوئے جھک جائیں گے۔ لوگوں کے اس طرح کے عقیدت بھرے انداز سے نفس کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ لذت ہے جو تمام خواہشات پر غالب ہے۔ اس طرح کی عقیدت مندیوں کی لذتوں کے سبب گناہوں کا چھوڑنا اسے معمولی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حب جاہ کے مریض کو نفس گناہ کروانے کے بجائے الٹا سمجھاتا ہے کہ دیکھ گناہ کرے گا تو عقیدت مند آنکھیں پھیر لیں گے، لہذا نفس کے تعاون سے معتقدین میں اپنا وقار برقرار رکھنے کے جذبے کے سبب عبادت پر استقامت کی شدت اس کو نرمی و آسانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ باطنی طور پر لذتوں کی لذت اور تمام شہوتوں یعنی خواہشات سے بڑی شہوت یعنی عوام کی عقیدت سے حاصل ہونے والی لذت کا ادراک یعنی پہچان کر لیتا ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ میری زندگی اللہ پاک کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، حالانکہ اس کی زندگی اس پوشیدہ حب جاہ یعنی اپنی واہ واہ چاہنے والی چھپی خواہش کے تحت گزرتی ہے، جس کے ادراک یعنی سمجھنے سے نہایت مضبوط عقلیں بھی عاجز و بے بس ہیں۔ وہ عبادت خداوندی میں اپنے آپ کو مخلص اور خود کو اللہ کے محارم یعنی حرام کردہ معاملات سے اجتناب یعنی پرہیز کرنے والا سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ وہ تو بندوں کے سامنے زیب و زینت اور تصنع یعنی بناوٹ کے ذریعے خوب لذتیں پا رہا ہے۔ اسے جو عزت و شہرت مل رہی ہے اس پر بڑا خوش ہے۔ اس طرح عبادتوں اور نیک کاموں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، اور وہ نادان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے اللہ پاک کا قرب حاصل ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، تو مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، شرف دید کعبہ کا دے دے الہی، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، منا کے دلاویز و دلکش نظارے اسی سال مجھ کو دکھا یا خدا دے، میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفات،
سعادت خدائے برائے رضا دے، الہی تجھے واسطہ فاطمہ کا، محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی فاطمہ کا، حسین و حسن کا، وسیلہ بقیع مبارک میں جا دے، جو ہجر مدینہ میں روتے ہیں یا رب، انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے، تیرے خوف سے تیرے پیارے کے غم میں، جو آنسو بہائے وہ آنکھ اے خدا دے، تجھے واسطہ چار یاروں کا یا رب، دکھا خواب میں جلوائے مصطفیٰ دے، عبادت میں لگ جائے دل یا الہی، میرے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دے، خدا نفس نے ہے تباہی مچائی، میری سب بری خواہشوں کو مٹا دے، سیاہ ہے میرا سارا اعمال نامہ، الہی سیاہی تو اس کی مٹا دے، مجھے نزع و قبر و قیامت میں مولا، تو امن و اما دے، تو اپنی رضا دے، تو نور محمد کے صدقے میں یا رب، کرم کر میری قبر کو جگمگا دے، میری مغفرت کر برائے صحابہ، جگہ خلد میں از پے اولیاء دے، عذاب جہنم سے خوف آ رہا ہے، مجھے بخش کر درگزر ہر خطا دے، تجھے واسطہ شاہ کرب و بلا کا، تو کر دور اللہ رنج و بلا دے، تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، مبارک ہو پھر ماہ میلاد آیا، اے بھائی تو گھر اور گلیاں سجا دے، خدا دے وہ عطار کو سوز الفت، مدینے کے غم میں جو اس کو رلا دے۔